جناب ممتاز احمد خان صاحب امیدوار مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، شہنشین تشریف فرما سالار ملت کے قریبی ساتھی جناب چندر سریواستو صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سابق رکن بلدیہ جناب ابراہیم قریشی صاحب، اراکین بلدیہ وجاہت صاحب، شکیل صاحب، بلال صاحب، معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات جو 30 اپریل کے دن ہونے جا رہے ہیں، یہ نہایت ہی اہم ہے، اپنے آپ میں منفرد بھی ہے اور یہ بڑے خصوصیت کے حامل ہیں۔ یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ ایک نئی ریاست تلنگانہ تشکیل پا چکی، اور ایک نئی ریاست میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی اپنی آواز کو اس اسمبلی میں اور پہلے سے زیادہ طاقت میں بھجائیں، اس لیے کہ جب ایک نئی ریاست تشکیل پا چکی، میں ہر وقت اس بات کو دہرا رہا تھا، آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، اخبار کے بیانات کے ذریعے میں نے اپنی اس بات کو آپ تک پہنچایا، سری کرشنا کمیٹی کو جو ہم نے سفارشات یا اپنی رائے دی جماعت سے، میں نے اس میں اس بات کا ذکر کیا، جب پارلیمنٹ میں جب کبھی بھی اس موضوع پر بحث ہوئی، میں نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور آج پھر آپ کے سامنے اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، میں وہ بات جو آپ سے پھر سے آج دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علیحدہ تلنگانہ میں اگر کسی کو سب سے زیادہ سیاسی فائدہ پہنچے گا تو وہ سنگھ پریوار کو پہنچے گا، فرقہ پرست طاقتوں کو پہنچے گا۔ میں نے جب یہ بات ماضی میں کہی تو لوگ مجھ پر تنقید کیے اور کہا کہ یہ اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کی مخالفت کر رہی ہے۔ میرا سوال اس وقت بھی تھا اور آج بھی میرا سوال ہے، اور میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ 119 کی اراکین اسمبلی پر مشتمل تلنگانہ کی اسمبلی میں 2009 کے انتخابات میں کتنے مسلم اقلیت کے ملے کامیاب ہوئے؟ میں یہ بات فرقہ پرستی کے اضافے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی میری یہ جمہوریت گو پارلیمانی جمہوریت ہے، مگر یہ جمہوریت اکثریتی جمہوریت کی بات نہیں کرتی، جس کو انگریزی میں میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو جب دستوری اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی تو یہ تذکرہ کیا گیا کہ ہم پارلیمانی جمہوریت کو مانیں گے مگر اکثریتی جمہوریت کو نہیں مانیں گے، ہم شراکت داری کی جمہوریت کو مانیں گے۔ میں اس شراکت داری کی جمہوریت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 119 کی اراکین اسمبلی پر مشتمل اس اسمبلی میں صرف 7 مسلم اقلیت کامیاب ہوئے تھے، اور وہ تمام کے تمام مجلس اتحاد المسلمین سے ان کا تعلق تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں فرقہ پرست ہوں، اگر ہم فرقہ پرستی میں اضافہ کرنے کی وجہ ہے، تو میں ان تمام سیکولر جماعتوں سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کی پارٹی سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا مشاہدہ یہ ہے
جو میں نے بلدیہ کے انتخابات میں سارے تلنگانہ کا دورہ کیا، تقریباً تلنگانہ کا، سوائے ورنگل اور کھمم کو چھوڑ کر، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عادل آباد میں تیلگو دیسم ختم، کمزور پڑ گئی، نظام آباد میں تیلگو دیسم کا وجود نہیں، کریم نگر ورنگل میں تیلگو دیسم کی دھجیاں اڑ گئیں، نلگنڈا میں تیلگو دیسم کسی حد تک ہے، حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد کے اطراف میں جو 24 اسمبلی کی سیٹیں، جو 4 پارلیمان کی نشستیں اس میں شامل ہیں، یہاں پر اصل لڑائی ہے۔ محبوب نگر میں تھوڑی بہت تیلگو دیسم ہے، اسی لیے چندرا بابو نائیڈو نے ہماری آواز تلنگانہ کے اسمبلی میں نہ جائے، اسی لیے زیادہ سیٹیں بی جے پی کو یہیں پر حوالے کر دی گئی تاکہ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کامیاب نہ ہو، تاکہ تیلگو دیسم اور بی جے پی اور ان کے پیسوں پر بکنے والے جماعتیں، چھوٹی جماعتوں کو، امیدواروں کو مجلس کے خلاف کھڑا کیا جائے اور مجلس اتحاد المسلمین کی بے باک آواز تلنگانہ کے اسمبلی میں نہ گونجے۔ اس بات کو سمجھیے آپ، محبوب نگر میں آج الیکشن ہونے جا رہا ہے، کوتوال کانگریس سے اور ابراہیم آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، اگر وہاں پر ہم متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ کیا کاماریڈی سے شبیر علی کامیاب ہوں گے؟ ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ، امید کرتے ہوئے کامیاب ہو جائے، مگر کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ جواب دینا پڑے گا ان سیکولر طاقتوں کو۔ کیا منچریال سے جس کو امیدوار بنایا گیا کیا وہ کامیاب ہوگا؟ یہ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ میں جو دیکھ کر آ رہا ہوں، فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے۔ جہاں پر تیلگو دیسم کمزور ہوئی، وہ پورا کا پورا میدان بی جے پی کو جا رہا ہے، وہ پورا کا پورا جگہ بی جے پی کو جا رہی ہے۔ اب جواب دو میرے سوال کا، جو میں پچھلے 4 سال سے کہہ رہا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے اس جملے پر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ بتاؤ تم، میرے سوال کا جواب دو آج۔ مجھے آج مرحوم قائد کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، سالار ملت کے، جو مرحوم قائد کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ بارش کے چھینٹے جسم پر گرنے کے بعد ہم نہیں کہتے کہ بارش ہو رہی، ہم ہواؤں میں سونگ کر کہتے کہ طوفان آنے والا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نے 4 سال پہلے جو بات کہی تھی، کیا وہ بات آج سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن ممتاز خان کا، اسد الدین اویسی کا یا اکبر الدین اویسی کا نہیں، یہ الیکشن اس بات کا ہے کہ کیا مودی کامیاب ہوگا یا پھر آپ کامیاب ہوگا۔ یہ الیکشن ممتاز خان یا اسد الدین اویسی کا نہیں ہے میرے دوستو، یہ الیکشن فیصلہ کرے گا کہ کیا ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر وہ شخص بیٹھے گا یا تلنگانہ کے اسمبلی میں آپ کی آواز جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائی، یہ الیکشن منفرد ہے اور خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ منفرد اور خصوصیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہی علاقے ہیں نا جہاں سے آپ کے نمائندے کامیاب ہوتے ہیں، یہیں سے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جبلی ہل سے میں نے ایک بیکورڈ کلاس کو کھڑا کیا، امبر پیٹ سے کون کھڑا کیا؟ امبر پیٹ سے دلت کو میں نے کھڑا کیا، ایک دلت کو، شرد چمار جس کا نام ہے۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ شرد چمار ہے جس میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کیا تھا، اس کو مجلس کو امیدوار بنایا۔ سکندر آباد سے ہم نے ایک دلت کو، موہن کو اپنا امیدوار بنایا۔ راجندر نگر سے ہم کوشش کر رہے ہیں، نظام آباد سے مجاز کو ہم نے اپنا امیدوار بنایا۔ مجلس کی کوشش میں کامیابی ہے، کسی اور کی کوشش میں نہیں ہو سکتی کامیابی۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، علیحدہ ریاست تلنگانہ میں جہاں پر بی جے پی اور تیلگو دیسم پوری کوشش کر رہی ہے، یا تو اپنے طور پر یا پھر اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے لوگوں پر، ان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ اور ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے
اب کبھی ہمارے جانوں پر حملے، کبھی ہم پر جھوٹے الزامات میں جیل میں ڈال دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی 2 مہینے جیل میں رہے، عدالت فیصلہ کرے گا اس کا، مگر کیا یہ انصاف ہے میرے بھائی؟ آپ بتائیے کہ امت شاہ اپنی تقریر میں بولتا ہے، جس کا الیکشن کمیشن نے نوٹ لیا، امت شاہ مظفر نگر جا کر بولتا کہ بدلہ لو اور ہم کو ووٹ دو. بدلہ لو، کس کا بدلہ لیں گے امت شاہ؟ کیا تم لوگوں کے دلوں کو ملانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم توڑنے کی بات کیوں کر رہے ہو امت شاہ؟ بدلہ لو، یہ الفاظ تقاریر میں استعمال ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ اتر پردیش کے ایک وزیر صاحب بھی بول دیے آج کہ مظفر نگر کا بدلہ لو. ارے نہیں میرے بھائی، اقلیت بدلہ لینا نہیں چاہتی، اقلیت اپنا حق لینا چاہتی ہے. اقلیت کو اس کا حق چاہیے. مجھے اپنا حق دو. میرا حق کیا ہے کہ ایوان اسمبلی میں میری آواز ہو، یا خود پورے سے میرا ایم ایل اے کامیاب ہوگا. ممتاز خان اسد کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت جماعت کی ہے، تمہاری آواز کی ہے. یہ میرا حق مجھے دو. اتر پردیش کے اسمبلی میں 60 ہیں، مگر کسی کی آواز نہیں کھلی جب مظفر نگر جل رہا تھا. ارے کیا فائدہ ایسی تعداد کا؟ یہاں 7 ہے تو 290 پر بھاری پڑ گئے. الحمدللہ 290 پر بھاری پڑ گئے.